बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में ये बताएंगे कि कश्मीर एक्शन कमेटी उर्फ भारतीय एक्शन कमेटी का धरना किस तरह फलाप हुआ, किस तरह उसके गुब्बारे से हवा निकली और किस तरह आधे से ज़्यादा लोग या आधे लोग कम से कम उसे छोड़कर चले गए, इसकी क्या वजूहात थी। और फिर जो ये ख़बरें चलाई जा रही हैं कि कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं और इन मुज़ाकरात में बैकडोर मुज़ाकरात में कुछ अहम बातों पर इत्तेफाक हो गया है, जैसा कि 6 सीटें कम कर दी जाएंगी और एक्शन कमेटी वाले मान गए हैं कि ठीक है 12 सीटें अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते तो 6 सीटें ख़त्म कर दें। इस तरह की ख़बरें भी आ रही हैं, लेकिन इनकी हकीकत क्या है। और फिर कुछ ज़िक्र इसका कि पीटीआई के लोग किस तरह एक झूठी खबर घड़ते हैं और फिर उस झूठी खबर को डिग करके राई का पहाड़ बना देते हैं, बल्कि राई मौजूद ना हो तब भी पहाड़ बना देते हैं। जिसकी ताज़ा मिसाल ये है कि इमरान खान को जेल से निकाल कर किसी नामालूम मुकाम पर पहुंचा दिया गया है और वहां आकर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उनसे मुलाकात की है और कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन इस प्रोग्राम की ख़ास चीज़ ईरान में चलने वाला एक मुकदमा है जिसकी समाअत मुकम्मल हो गई है और मुलज़म को सज़ा सुना दी गई है। ये मुकदमा ईरान के एक मशहूर आलमी दीन शिया आलम दीन के ख़िलाफ़ चलाया गया और इन शिया आलम दीन का ताल्लुक़ आयतुल्लाह अल मुंतज़री के मकतब फ़िक्र से है और ये ईरान के बड़े मशाहिर में शुमार होते हैं। इन पर क्या मुकदमा चला है, इस तरह का मुकदमा दौर हाज़िर की तारीख़ में यानी पिछली चंद सदियों की तारीख़ में कभी किसी ने चलाया, न सुना न देखा कि ऐसा मुकदमा भी चल सकता है। हाँ, जब यूरोप में एक इंक्विजिशन की वबा चली हुई थी और लोगों को फांसियाँ दी जा रही थी मजहबी इर्तिदाद का इल्ज़ाम लगाकर, वो उस दौर में ऐसे मुकदमे चलते थे। लेकिन इस दौर में ऐसा मुकदमा आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये क्या मुकदमा है और ईरान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। तो आगाज़ करते हैं एक्शन कमेटी के धरने का जिक्र करते हैं। और इस धरने में पीटीआई वाले तो हमें ये बता रहे थे ना कि कई लाख का मजमा है। 10 लाख बरनाला में बैठे हैं, 5 लाख कोहाला में बैठे हैं, 6 लाख रावलाकोट में बैठे हैं, 3 लाख भिंबर में, 4 लाख कोटली में, 2 लाख बाग में, और इस तरह ये गिनती उन्होंने तो 1 करोड़ तक पहुंचा दी थी। और फिर ये भी बताया जा रहा था कि कश्मीरी अवाम निकल आए हैं, इस्टेब्लिशमेंट बेबस हो गई है, उसके गले में फंदा पड़ गया है, उसकी बस हो गई है और इनकलाब जो है बस आया ही चाहता है। ये इनकलाब कोहाला से निकलेगा और फिर अडियाला पहुंचकर दम लेगा। ये हमें सब पीटीआई के सोशल मीडिया वाले बता रहे थे। और पीटीआई सोशल मीडिया का जिक्र मैं इसलिए करता हूं कि पीटीआई नाम ही सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया से हटकर पीटीआई हमें कहीं नज़र नहीं आती, चाहे वो गिलगित हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे जनूबी पंजाब हो, चाहे सिंध हो। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई मौजूद है और लेकिन किस हालत में मौजूद है आप जानते हैं। अच्छा, हुआ ये कि एक तो हुकूमत ने इनको बता दिया कि भाई आपका कोई मुतालबा नहीं माना जाएगा और आपके ख़िलाफ़ अब होगा क्रैकडाउन, और उस क्रैकडाउन का इशारा उन्होंने दे दिया जब पिछले साल के वो मुकदमात जो सस्पेंड कर दिए गए थे, मुअत्तल कर दिए गए थे, दोबारा खोल दिए गए, जो एक्शन कमेटी के रहनुमाओं और कारकुनों पर संगीन जराइम के तहत कायम किए गए थे। लेकिन फिर जब मुआहदा हो गया तो उसकी रूह से इन मुकदमात को भी गोया कि माफ़ी दे दी गई, लेकिन अब वो बहाल हो गए हैं। और अब जो सख्त फैसले होने वाले हैं उनके तहत इनके 1000 के करीब रहनुमाओं और कारकुनों पर मुकदमात चलेंगे संगीन किस्म के, और उनमें किसी को 3 साल कैद नहीं होगी, कम से कम 7 साल, उससे ज़्यादा 14 साल या उम्र कैद। और जिनको सबसे ज़्यादा सज़ाएँ होंगी वो इनके जो 4 गुर्गे हैं, इनका जो चेयरमैन है मीर नाम का शौकत मीर, और फिर दूसरा मौलवी अमान बेईमान जिसका नाम तखल्लुस है बेईमान, मौलवी अमान बेईमान, तीसरा वो मेहरान शैतान, और चौथा वो जो भारती है पता नहीं कौन सा नज़ीर भारती। ये 4 जो हैं इनको बहुत सख्त सज़ाएँ होनी हैं।
अच्छा, इनका मजमा, जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग में 2-3 मरतबा जिक्र किया कि इनके मजमे में जो मैक्सिमम तादाद थी वो 12 से 14,000 तक थी। 15,000 भी नहीं थी, 15,000 से बहुत कम थी, और 14,000 भी मैक्सिमम अगर खुशफहमी की जाए तो इतनी तादाद थी। लेकिन जब वो मौलवी अमान बेईमान ने एक तकरीर की, परसों की बात है, जब उसने तकरीर की और कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज मेरे पाँव में आकर सरेंडर करे और हम आज़ादी चाहते हैं, और कफन या कफन या वतन यानी आज़ाद कश्मीर को हम एक अलग मुल्क बनाएंगे, और पाकिस्तान की फ़ौज गैर मुल्की फ़ौज है। उसके बाद इनके कुछ लीडरों ने स्टेज पर आकर पाकिस्तानी फ़ौज को गंदी गालियाँ दी, ऐसी गालियाँ जिनका मफहूम भी नहीं बयान किया जा सकता। बहुत ही खुली चिट्टी नंगी गालियाँ उन्होंने दी। तो उस तकरीर का और उन गालियों का और उन धमकियों का और उन ऐलानात का नतीजा ये हुआ कि धरने में से कुछ लोग गायब हो गए, और ये को बहुत ज़्यादा अगर नहीं थे तो ये 20% से कम भी नहीं थे, यानी कि धरने का 5वां हिस्सा तो इन तकरीरों के बाद उड़ गया, माइनस हो गया 5वां हिस्सा। और ये बात इनके लिए भी तशवीशनाक थी। और फिर दूसरे ये कि बहादुर इतने हैं कि डरे हुए हैं, मफरूर है। वो जो शौकत मीर है वो तो इतना डरा हुआ है कि वो अपने साथियों को भी नहीं बता रहा अपने वेयर अबाउट्स के बारे कि मैं कहाँ हूँ। कल उसके घर पर, उसकी दुकान पर छापा मारा गया, उसको सील कर दिया गया, और उसकी दुकान से एंटी पाकिस्तान लिटरेचर निकला। और एक वो कोई मिर्ज़ा है, कौन सा मिर्ज़ा, महमूद मिर्ज़ा या कोई इस तरह का कोई नाम है, जो बलोच लिबरेशन आर्मी का भूमपू है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत गंदी बकवास करता है, उसकी किताबें भी इसकी दुकान से निकली। तो अब वो हजरात जो कहते हैं कि ये हमारे भाई है, इनसे नरमी की जाए, इन पर ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, वो क्या कहेंगे इतनी खुली नंगी शहादत आने के बाद कि ये इंडिया के एजेंट हैं और पाकिस्तान इनका एजेंट है। उन्होंने बयान कर दिया कि हमने पाकिस्तान को अलग मुल्क बनाना है। तो खैर, इस तकरीर के बाद ये कुछ लोग कम हुए, और उसके बाद फिर जब ये ख़बरें आई कि अब हुकूमत ने इनसे मुज़ाकरात नहीं करने, सख्ती करनी है, तो वो 1-2 लीडर जो जलसों में आ रहे थे, 2 तो गायब थे, 2 आ रहे थे, जो 2 आ रहे थे वो भी गायब हो गए, यानी कि चारों के चारों जलसों के स्टेज से गायब हो गए। जलसे 2 थे, एक तो रावलाकोट के बाहर कोई ईदगाह का मैदान है वहाँ, और थोड़ा सा फासले पर कोई स्कूल है, उसकी इमारत में भी एक धरना था। लेकिन अब वो स्कूल की इमारत वाला धरना तो ख़त्म हो गया, ये मेन धरना ही रह गया, और इसमें लोगों की तादाद आप देख सकते हैं कि पहले से मज़ीद कम हो गई है। क्रैक डाउन की इतलात के बाद और फिर बारिश हुई तो लोग चले गए, और फिर ख़ुद उन्होंने ये ऐलान किया कि आज रात क्रैक डाउन हो सकता है, आप लोग चले जाएं, और फिर कल दोबारा वापस आ जाए। लोग चले गए और फिर जुमे को वापस भी आए। लेकिन जब वो वापस आए तो मज़ीद 20% झड़ चुके थे। वो अपनी गाड़ियों में बैठकर अपने अपने घरों को चले गए, वो वापस नहीं आए। यानी इस वक्त परसों का जो धरना था उसका या तो 50% बाकी रह गया है, या अगर हम बहुत रियायत करें, इनको फेवर दें, तो 50 से 60% बाकी रह गया। यूँ इस धरने का अंजाम हुआ। और ये हम जानते हैं, मैंने भी कल ये बात की थी कि 10,000 या 15,000 या इवन अगर कोई 20,000 25,000 का जुलूस भी ले आए तो वो रियासत को मजबूर नहीं कर सकता। इतना बड़ा हजूम जो है 10, 12, 15, 20,000 का, ये मसाइल तो पैदा करता है, सिक्योरिटी के मसाइल, नज़्म व नस्क के मसाइल, लेकिन ये हुकूमत पर दबाव डालने के लिए काफ़ी नहीं होता। और अब जो धरने की कैफियत है उसके बाद तो ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है कि कश्मीरी अवाम की अक्सरियत इनके साथ नहीं है। एक ताकतवर सेगमेंट, काबिल लिहाज सेगमेंट इनके साथ था, अब उसकी स्ट्रेंथ में भी कमी आ गई है। और ये जो दुकानें बंद हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में बंद रही हैं, तो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि इनकी धमकियां कि जो दुकान खोलेगा हम इसको बाद में देख लेंगे। एक धमकी होती है वक्ती धमकी से मुराद ये है कि एक जुलूस आ रहा है और दुकानदारों ने डर के मारे दुकानें बंद कर दी, और जब वो जुलूस गुजर गया तो दुकानें खोल ली। लेकिन एक धमकी होती है कि जिसने दुकान खोली उसे छोड़ेंगे नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इस धमकी के आगे ज़्यादातर लोग ढेर हो जाते हैं, और यही आज़ाद कश्मीर में भी हुआ। और दुकानें बंद रहीं जिनको इन्होंने अपनी हमायत के लिए इस्तेमाल किया कि देखो आज़ाद कश्मीर तो सारे का सारा हमारा हामी है। हालांकि इस दौरान इनके मुखालफ जो पाकिस्तान के हामी थे वो भी सामने आते रहे,
بے خوف ہو کر انہوں نے یوٹیوب پر اپنا موقف ریکارڈ کرایا، اور اسی طرح برطانیہ میں بھی ان کے مخالف جو تھے انہوں نے جلوس نکالے، مظاہرے کیے، ریلیاں کی، لیکن پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یک طرفہ طور پر یہ لوگوں کو بتاتا رہا کہ برطانیہ میں جتنے بھی کشمیری ہیں وہ سب کشمیر ایکشن کمیٹی کے حامی ہیں، اور وہاں بھی پاکستان کو، پاکستانی فوج کو گالیاں دی گئیں۔ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ جو 4 جو مرکزی لیڈر ہیں ان کے خلاف تو بہت ہی سخت سزاؤں کا فیصلہ کیا گیا ہے، ان کے لیے تو کوئی معافی نہیں، اور پھر ان کے جو پہلے، دوسرے، تیسرے کیڈر ہیں ان میں ان کو بھی معافی نہیں دی جائے گی۔ یہ کوئی 1000 کے قریب گنتی بنتی ہے، اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ کل رات کوئی ان کے 400-500 ورکر گرفتار کر لیے گئے، اور ان میں کچھ سفید دوئم کے لیڈر بھی شامل ہیں۔ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہے، اور جیسا کہ ہمیں پتہ تھا کہ حکومت نے یا ریاست نے اس فتنے کی گردن مروڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب گردن مروڑی جا رہی ہے۔ تو یہاں مجھے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا ایک ٹویٹ میرے سامنے ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ پہلے بلوچ غدار، پھر پٹھان غدار، پھر پتہ نہیں کون غدار، اب کشمیری بھی غدار، ان کے مطالبات مانے جائیں، اس طرح کے ٹویٹ کیے۔ تو جناب یہ جماعت اسلامی تو کشمیر کاز کی بڑی علم بردار تھی، تو یہ جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے جو مطالبات ہیں، ان مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں امیدواروں کا جو خانہ ہوتا ہے اس میں ایک خانہ، امیدواروں کا جو کاغذ ہوتا ہے اس میں ایک خانہ یہ بھی ہے کہ میں پاکستان سے کمیٹڈ رہوں گا، یہ شک نکال دی جائے، یعنی اس کی جگہ میں بھارت کا وفادار رہوں گا، یہ شک ڈالی جائے، گویا کہ غیر اعلانیہ طور پر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو سراج الحق صاحب کا مسئلہ سمجھنا چاہیے، مجبوری ہے، وہ شخص جو پاکستان کو نقصان پہنچائے، جو پاکستان کا دشمن ہو، وہ سراج الحق صاحب کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ اور صرف سراج الحق نہیں، ایک سینیٹر مشتاق، اب تو وہ سینیٹر نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سینیٹر کا لفظ لگایا ہوا ہے، مشتاق سینیٹر، دوسری پارٹی بنا لی ہے، یہ ہے۔ اس کے علاوہ جماعت کی مرکزی قیادت میں چند ایک لوگ اور بھی ہیں جو جماعت اسلامی سے زیادہ پی ٹی آئی کے وفادار ہیں، تو ان لوگوں کی مجبوری سمجھنا چاہیے، یہ پاکستان کے دشمنوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف بات کرنے والے ہر آدمی کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں۔ تو یہ سراج الحق صاحب کی مجبوری ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا ذکر، میں زیادہ نہیں، 2-3 صرف فکرے کہوں گا بجٹ کے بارے میں۔ اس کو دیکھ کر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت نے، پاکستان کی تاریخ کا بدترین عوام دشمن، عوام کش بجٹ پیش کیا ہے، جس میں مراعات کے لیے ٹیکسوں کی چھوٹ ہے، جیسا کہ کروڑوں روپے سرمایہ آمدنی کمانے والے لوگوں پر سپر ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے، لیکن غریبوں پر 200 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں۔ ہر چیز مہنگی ہوگی، ہر چیز مہنگی ہوگی۔ اور مجھے شہباز شریف صاحب کا وہ خطاب یاد آ رہا ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، جب 2020 میں، غالباً 2020 میں یا 2021 کی بات ہے، عمران خان کی حکومت میں انہوں نے تقریر کی تھی کہ جناب جن لوگوں کی تنخواہ 20,000 روپے ہے اور ان کا بجلی کا بل 10,000 روپے ہے تو وہ کیا گزارا کریں گے، کس طرح گزارا کریں گے، مجھے بتا دیں۔ تو اب تو بجلی کا بل جناب، وہ جو 10,000 والا بجلی کا بل تھا، اب 70-75 ہزار تک پہنچ گیا ہے، اور تنخواہیں جو ہیں شہباز شریف صاحب نے وزیروں کی، مشیروں کی، ارکان اسمبلی کی، ارکان پارلیمنٹ کی، بیوروکریٹس کی کئی گنا بڑھا دی ہیں، یعنی کہ 500%، 1000%، یعنی کتنی تنخواہیں کی، کتنی فیصد تنخواہوں میں اضافہ کیا، جیسے پاکستان نہیں ہے بلکہ دبئی ہے، امارات ہے۔ اور جب عوام کی باری آئی تو پھر دیکھ لیا آپ نے کہ 7% اضافہ، 7% اضافے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تنخواہ ملا کر 1 لاکھ روپے بنتی ہے تو اس کی بیسک جو ہوگی وہ 40,000 کے قریب ہوگی، تو گویا کہ 2,500 روپے اسے اضافہ ملے گا، یعنی جس کی تنخواہ 1 لاکھ تھی اب اسے 2,500 کا اضافہ ملے گا، اور اس میں جو ٹیکس کی کٹوتی ہوگی وہ کاٹنے کے بعد یہ 2,500 ابھی 2,500 رہ جائیں گے۔ تو یہ 2,500 کا اضافہ اس حکومت نے کیا ہے جس نے بیوروکریٹس اور پارلیمانی سیکریٹریوں، ارکان اسمبلی، وزیروں، معاونوں، مشیروں، ان کی تنخواہوں میں کئی 100% اضافہ کیا، اور ججوں کی تنخواہوں میں۔ تو یہ اس حکومت کا کام ہے۔
اور مزے کی بات ہے کہ کل اخبارات میں اور ٹی وی کے اشتہارات میں بڑی بڑی یہ کوریج تھی کہ جناب موجودہ دور حکومت میں تو معیشت نے یہ ترقی کر لی، ریکارڈ قائم ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور کامیابیاں ہی کامیابیاں، ایسی کامیابیاں کہ پاکستان میں اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی تھی۔ اور انہی اخبارات میں اس اشتہار کے اوپر اخبار کی اپنی خبر لگی ہوئی تھی، جو کہ گورنمنٹ کے جاری کردہ اقتصادی سروے سے لی گئی تھی کہ اقتصادی سروے میں کیا بتایا گیا ہے۔ اقتصادی سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب اس دور میں زراعت تباہ ہو گئی، صنعت تباہ ہو گئی، سروسز تباہ ہو گئی، قومی بچت تباہ ہو گئی، سرمایہ کاری تباہ ہو گئی، لائیو اسٹاک تباہ ہو گئی، جنگلات کا محکمہ تباہ ہو گیا، ماہی پروری کا محکمہ تباہ ہو گیا، اور غربت کی شرح بڑھ کر 29% ہو گئی۔ ویسے یہ جھوٹ ہے۔ غربت کی شرح عالمی بینک نے بتایا ہے کہ پاکستان میں پچھلے سال کی بات ہے کہ پاکستان میں غربت کی شرح 45% ہو گئی ہے، یعنی کہ آدھی آبادی میں صرف 5% کی کسر رہ گئی ہے۔ اس کے بعد آدھی آبادی جو ہے پاکستان کی بھوکی ننگی ہو جائے گی، اور اس کو وہ کچھ سہارا کہیں سے دستیاب نہیں ہوگا کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھائے۔ تو یہ جناب ہر تیسرا بچہ اسکول سے باہر ہے، بے روزگاری بے تحاشا بڑھ گئی ہے، مہنگائی آپ کے علم میں ہے، اور غیر ملکی قرضے جو ہیں وہ تو آسمانوں کو بھی چیر کر 7ویں آسمان پر نکل گئے ہیں۔ تو ان تباہیوں کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا، اور اس خطاب میں ایک پروف کی یا ٹائپ کی بڑی غلطی رہ گئی۔ وزیر اعظم نے خطاب کیا کہ میں نے یہ بجٹ بڑی محنت اور خلوص سے بنایا ہے۔ اب محنت تو پتہ نہیں کیا کی ہے کیا نہیں کی ہوگی، لیکن یہ جو خلوص کا لفظ ہے نا، یہ غلط ٹائپ ہو گیا ہے۔ یہاں کچھ اور لفظ تھا، اب ٹائپو یعنی جس نے کمپوز کی تقریر اس نے وہ لفظ غلط ٹائپ کر دیا۔ اصل لفظ غالباً کھوٹ تھا کہ میں نے پورے محنت اور نہایت ہی کھوٹ سے کام لیتے ہوئے یہ بجٹ بنایا ہے۔ تو خیر اللہ بھلا کرے، پاکستانیوں کے لیے کوئی اچھی امید اب باقی رہتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اچھا، ایران میں جو مقدمہ ہے یہ کمال کا مقدمہ ہے۔ یہ ایک مشہور عالم دین ہے، پاکستان میں تو مشہور نہیں ہے اتنے، لیکن ایران اور عراق اور بحرین وغیرہ میں، لبنان وغیرہ میں، ان کا شام میں بھی ان کا خاصا ذکر ہوتا ہے، اور ان کا نام ہے عبد الرحیم سلیمانی، اور یہ آیت اللہ المنتظری کے حلقے میں شامل ہیں۔ اچھا، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ سمجھنے سے پہلے میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں، انڈیا میں، بلکہ پوری دنیا میں علماء کے درمیان بحثیں ہوتی ہیں، عیسائیوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، مناظرے بھی ہوتے ہیں۔ حنفی دیوبندی بریلوی کا مناظرہ ہوتا ہے، شیعہ سنی کا مناظرہ ہوتا ہے، سلفی دیوبندی کا مناظرہ ہوتا ہے، یعنی ان میں فقہ کے مسائل یا قرآن کی کسی آیت کے شان نزول یا اس کی تشریح میں اگر کوئی اختلاف ہے تو، یا کوئی حدیث نبوی یعنی جو صحاح ستہ میں یا دوسری حدیث کی کتابوں میں بے شمار ذخیرے ہیں، ان ذخیروں میں کوئی حدیث ہے تو اس حدیث پر بھی اعتراض ہوتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ یہ ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ اب دوسرا طبقہ وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے نہیں یہ تو حدیث صحیح ہے۔ یہ پھر اپنے دلائل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس کا فلانا راوی ضعیف ہے، وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں کہ جناب اس کو فلاں تو ٹھیک ہے، اس کے راوی کو جھوٹا لکھا یا مشکوک لکھا، لیکن فلاں عالم نے اس راوی کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس طرح کی بحثیں، دلیلیں، اور پھر وہ عقلی دلیلیں بھی کہ اگر اس کا مفہوم یہ لیا جائے تو یہ تو بڑا عجیب مفہوم ہو جائے گا، وہ اپنی دلیلیں دیتے ہیں اور مخالف۔ اس کو کہتے ہیں مناظرہ اور یا علمی مباحثہ۔ اور علمی مباحثہ یہ صرف تقریروں میں نہیں ہوتا، اسٹیج پر بیٹھ کر نہیں ہوتا، بلکہ کتابوں اور رسالوں میں بھی ہوتا ہے کہ یعنی ایک آدمی نے ایک موقع پر کتاب لکھی، دوسرے نے اس کا رد کیا، وہ اپنے حوالے لے آیا اور اپنی دلیلیں لے آیا، تیسرا اٹھا اس نے اس رد کرنے والی کتاب کا رد لکھا پہلے والے کی حمایت کی۔ تو یہ پوری دنیا میں چلتا ہے اور عیسائیوں میں بھی چلتا ہے۔ ایران میں بھی یہی ہوا کہ یہ عالم دین جو تھے عبد الرحیم سلیمانی، انہوں نے اہل تشیع کی ایک ذخیرہ حدیث کی ایک حدیث پر اعتراض کیا، اور وہ 2 اعتراض کی۔ ایک اعتراض تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کے تو راوی جو ہیں یہ فلانے ہیں، اور یہ اتنے 100 سال کے بعد یہ روایت اس ریکارڈ میں ہے، اس سے پہلے تو ریکارڈ میں اس روایت کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ اور دوسرا اعتراض تھا عقلی، اور حدیث کون سی تھی جو شیعہ اہل کتب کی کتاب میں ہے کہ وہ حدیث میں یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر رہے تھے
تو حضرت علی کمرے کے اندر بیٹھ کر کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. یہ حدیث کیا ہے کیا نہیں ہے اس پر ہمارا بحث پروگرام کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف کیس کی کارروائی بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث اس عقلی لحاظ سے بھی غلط ہے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی جن کو ہم شیر خدا مانتے ہیں ان کی بیوی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر یا کوئی اور آدمی شہید کر رہا ہو اور حضرت علی بیٹھ کر کھڑکی میں دیکھ رہے ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے تو حضرت علی پر سوال آتا ہے. تو جناب اس کو گرفتار کر لیا گیا. اس سوال پر اس نے سوال کیا تھا علماء سے کہ مجھے بتایا جائے کہ یہ حدیث یہ روایت کیسے صحیح ہے. تو اسے گرفتار کر لیا گیا. شاید 5 مہینے مقدمہ چلا. 5 مہینے مقدمے کے بعد ایران کی عدالت نے جس کو دارالافتاء کی حیثیت بھی حاصل ہے، آیت اللہ عبد الرحیم سلیمانی کو مجرم قرار دے دیا اور ان سے عالم دین ہونے کا ٹائٹل واپس لے لیا. قم مدرسے کی جو ڈگری تھی وہ تو ضبط نہیں کی، وہ منسوخ بھی نہیں کی، وہ ڈگری موجود ہے، وہ سند موجود ہے، لیکن ان کا عالم دین ہونے کا جو سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا. اب ان کو عالم دین نہیں لکھا جا سکے گا اور ساتھ ہی ان کو 6 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا ہے. کوئی بھی روایت ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سارے علماء بہت ساری باتوں میں لڑتے رہتے ہیں. یہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث کمزور ہے، اس حدیث کا سیاق و سباق درست نہیں، اس حدیث میں فقرہ مس ہے، اس حدیث کا اگلا حصہ کچھ اور ہے، یہ حصہ کچھ اور ہے. تو یہ ساری بحثیں ہوتی ہیں. اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، جواب دینے والے جواب دیتے ہیں. کچھ لوگ اعتراض کرنے والے سے ایگری کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں. لیکن اس بات پر کہ فلاں آدمی یا فلاں عالم دین فلاں حدیث کو ضعیف مانتا ہے یا موضوع مانتا ہے یا اس کے متن پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ متن پر اعتراض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متن کے کا تو ثبوت مل گیا کہ راوی ٹھیک ہیں، راوی سچے ہیں، انہوں نے روایت کی ہے تو صحیح روایت کی ہوگی، یعنی متن اس کا صحیح ہے. لیکن متن وہ قرآن سے ٹکراتا ہے تو اس کا مطلب بھی یہ لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی حدیث کا متن، کوئی حدیث کی سند صحیح ہے لیکن متن اس کا قرآن سے ٹکراتا ہے تو اس حدیث کو نہیں مانا جائے گا اور یہ فرض کر لیا جائے گا کہ راوی سچے تو تھے، عادل تو تھے، لیکن ان راویوں نے روایت کرنے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دی ہے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے کر دی ہے، غلط فہمی سے کر دی ہے، یا اس حدیث کا کوئی آگا پیچھا چھوٹ گیا ہے. اس حدیث کو ہم نہیں مانتے کہ یہ قرآن سے ٹکراتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے کیسے ٹکراتی ہے کوئی حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، وہ بہت گراں قدر چیزیں ہیں، یعنی ثقیل چیزیں، ثقلین، حدیث ثقلین کہتے ہیں اس کو. ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے میری سنت. اچھا، یہ حدیث جو ہے یہ قرآنی آیات کے عین مطابق ہے، کیونکہ قرآن میں مختلف مقامات پر جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کے بعد اس کا رسول ہے. اور دوسری آیت ہے کہ اے ایمان والو تمہارے اندر رسول اللہ کی شکل میں اسوہ حسنہ موجود ہے، یعنی اس کی پیروی کرو. یہی چیز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث ثقلین میں ہے کہ قرآن اور میری سنت، یعنی اسوہ حسنہ، اللہ اور رسول، اللہ کی کتاب، رسول کا اسوہ، رسول کی سنت. کچھ لوگوں نے اس حدیث میں تبدیلی کر دی، کوئی 300 سال کے بعد تبدیلی کر دی اور اس میں سنت کا لفظ اڑا دیا، اس کی جگہ کوئی اور لفظ لگا دیا. یعنی کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اس میں سے اطیعوا الرسول کا حصہ کاٹ دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے میں سے، کلمہ تو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت کہتے ہیں، تو اس میں جو اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کاٹ دیا اور اس کی جگہ کوئی اور لگا دیا. تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث کا متن ہی قرآن سے ٹکراتا ہے تو ہم یہ نہیں مان سکتے. تو یہ ایک مثال ہے. تو جو بھی ہو، کسی کا موقف غلط بھی ہو، کسی حدیث کی صحت کو چیلنج کرتا ہے کوئی آدمی اپنے علمی دلائل کی بنیاد پر، تو اس کا جواب علمی دلائل کی بنیاد پر دینا چاہیے. لیکن ایران میں تو انہوں نے 6 سال قید کی سزا سنا دی. اور یہ تصویر میں اس میں ڈالوں گا، 3 آدمی بیٹھے ہوئے جو سب سے رائٹ پر ہیں، تو یہ ہیں شیخ عبد الرحیم سلیمانی. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.